آج کی اس ویڈیو کو فل واچ کریں، جن لوگوں کے لیے میں نے دعائیں کروائی ہیں ان کی دعاؤں میں بھی شامل ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 3 ڈیز استغفار کے چیلنج کو نہیں بلکہ ایک نیو چیلنج کو شیئر کیا ہے جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے۔ پلیز آپ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، بہت ایزی ہوگا سب کے لیے، اور جن کو پیریڈس آئے ہیں وہ اس چیلنج کو اوائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں نمازیں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے لیے ایک نوٹس بنانا شروع کر دیں۔ دھیرے دھیرے اب رمضان سیریز والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے آتی رہیں گی، اور اس والے رمضان کو ہم نے مل کر اسپیشل بنانا ہے، کوکنگ کے ساتھ نہیں، عبادتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ بہت کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم عبادت کریں اور اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو سکیں، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر سکیں اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جتنے بھی بہن بھائیوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی دعائیں میں نے اس ویڈیو میں کروائی ہیں آگے چل کر سب کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی دعاؤں میں شامل ہوگا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں شامل ہونا بہت آسان ہے، بس دوسروں کی دعائیں سنیں اور ان پر آمین کہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بہن بھائی ہماری جیسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں، اور ان کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ جب ہم کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیری بھی دعا قبول ہو۔ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی مومن بھائی بہن کے لیے دعا کرے گا، مطلب بھائی کے لیے دعا کرے گا، تو مراد یہی ہے کہ ہم بھی مومن عورتیں ہیں، تو اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گی تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو رمضان سیریز پارٹ 2، کیونکہ پہلے پارٹ 1 کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کر چکے ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بیسک چیزیں شیئر کروں گی، جیسے کوکنگ کرنے کے لیے رمضان میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، سموسہ پٹی کیسے بنانی ہے، ویجیٹیبلز کیسے کٹ کر کے رکھنی ہے، چٹنیاں کیسے بنانی ہے۔ یہ ویڈیو بالکل ویسے ہی ہے کہ اپنے رمضان کی تیاریاں پہلے سے ہی ہمیں کیسے کرنی ہے۔ بہت ساری بچیاں، بچے اور بہت سارے لوگ، چاہے وہ میرڈ بھی ہیں، ان کے پاس چھوٹے بچے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کی طرح میں بھی سوچتی ہوں، اور کئی بار میری نماز قضا ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ میری نماز بالکل بھی قضا نہیں ہوتی۔ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یورین پاس کر دیتے ہیں، کئی بار انہوں نے پوٹی کر لیا، آپ پوٹی صاف کر رہے ہیں تو تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، چھینٹیں آ جاتی ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک تیاری کریں سب نے، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کہیں سے بھی، ایک نماز ڈریس لیں۔ اور جو لوگ نماز ڈریس نہیں لے سکتے، وہ جو 250 300 کے سوٹس آتے ہیں نا انڈیا میں نے دیکھا ہے، ریڈی کے اوپر بھی ملتے ہیں، شاپس میں بھی ملتے ہیں، سستا سا کوئی بھی سوٹ لیں، آن لائن یوٹیوب پہ سرچ کر لیں کہ نماز ڈریس کیسے بنانی ہے، بہت ایزی ہوتی ہے۔ آپ خود گھر پہ نماز ڈریس بنائیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز ڈریس کا کیا بولتے ہیں انتظام کریں، کیونکہ دیکھیں ہم انڈیا اور پاکستان میں نماز پڑھتے ہیں نا، سوٹ سلوار پہنا ہوتا ہے، دوپٹہ کیا ہوتا ہے، جب ہم جھکتے ہیں نا، بیک ہماری پوری اوپن ہو رہی ہوتی ہے نا، جو مطلب، اور سب سے اچھی بات ہے کہ عربکس لوگ نا نماز ڈریس لگاتے ہیں، وہ پہلے سے لگاتے ہیں، ہمارے نبیوں کے ٹائم سے آئی تھنک نا، نہیں تو ان کی ڈریس خود کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک نماز ڈریس کا انتظام کرنا ہے سبھی بہنوں نے، بہت بہت مطلب ایزی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ اپنے گیو اوے میں جتنے بھی لوگوں کا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو نماز ڈریس ضرور گفٹ کروں۔ خیر چلیں، اب نماز ڈریس ہو گیا۔ نمبر 1 آپ نے نماز ڈریس لینی ہے، اگر نہیں لے سکتے تو آپ گھر پہ بنائیں گے، یا پھر ایسے حجاب لیں گے جو اوپن ہوتے ہیں اور اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے گوڈوں تک آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز ڈریس کلیئر ہو گیا۔ اب آپ نے رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور 3 ڈیز کا چیلنج بھی اسی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم چیلنج کی بات کر لیتے ہیں، اور پھر ہم رمضان سیریز کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے 3 ڈیز چیلنج کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے صبح فجر میں، جو لوگ فجر میں نہیں کر سکتے وہ مغرب سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے، عشاء میں تھوڑی سی، چاہے 1 رکوع چاہے 2 رکوع، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے استغفار پڑھنا ہے ہر نماز میں 100 ٹائمز، اور درود پاک چھوٹے والا ہر نماز میں 100 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز اور 100 ٹائمز استغفار
100 टाइम्स दुरूद पाक, कोई भी छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम या सल्ले अला मोहम्मद। और साथ में आपने इस्तग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, जो भी आपको सही लगे। 100 टाइम्स आपने हर नमाज में ये दोनों तस्बीह पढ़नी है, एक एक 100 टाइम्स की। और साथ में ना आपको 10 बार सूरह इखलास पढ़ना है, सिर्फ 10 टाइम्स। और ये आप रमज़ान में भी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको आगे बताती हूँ चैलेंज क्या है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज, ये 3 डेज़ का चैलेंज है। 5 फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, 10 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ना है, 100 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 100 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है, और दिन में एक बार कुरान पाक की तिलावत करनी है, जितनी आपसे हो सके। तो ये था हमारा 3 डेज़ का चैलेंज। बहुत आसान है, लिख भी इसलिए दिया ताकि आपको गिव अवे में भी क्वेश्चन के आंसर देने आसान हो, ईज़ी हो। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने रमज़ान की तैयारी के बारे में। ये आपको कोई नहीं करवाएगा, ना ही आपको इस तरीके से कोई नोट्स बनवाएगा। अब आपने एक डायरी और पेन निकालना है और नोट्स बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले अपनी एक नमाज़ ड्रेस का इंतज़ाम करें। अगर नमाज़ ड्रेस नहीं ले सकते तो घर में जो बड़ी-सी चादर हो जिसे आप पूरा अच्छे से कवर होके नमाज़ पढ़ सकें, आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स ना दिखें, ठीक है ना? ऐसी चादर किया करें। क्योंकि देखें, आपने देखा होगा कि अरब मुल्कों में ना सब नमाज़ ड्रेस या फिर ऐसी ड्रेस मैक्सी लेते हैं जिसमें उनका कुछ भी नहीं दिखाई देता और नमाज़ पढ़ना बहुत आसान होता है। अब दूसरी बात है कि सबसे पहले हम अपनी नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। नमाज़ ड्रेस ऑप्शनल है, जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते वो बनवा सकते हैं, ठीक है? बहुत सस्ता सा कपड़ा लेकर कोई भी, या फिर लॉन्ग वाले हिजाब ले लें जिसमें कुछ भी ना दिखाई दे। अब हम बात करते हैं कि रमज़ान की तैयारी आपने कैसे करनी है। आप एक नोटबुक ले लें और उसमें लिखना शुरू कर दें। और ये आपने आज आई थिंक 3 या 4 फरवरी है, तो आज से ही आपने पढ़ना शुरू करना है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जो लोग नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू करें, और जो पढ़ते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और अपनी नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, रमज़ान में रोज़ा रखेंगे तो फिर हम पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर 2, आपने कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। और कुरान शरीफ की तिलावत आप डेली करना शुरू करें, और एक पेज को ना 2-2 3-3 बार पढ़ें। वो लोग जो स्कूल, कॉलेज और ऑफ़िस जाते हैं और पूरे साल में उन्हें लगता है कि कुरान शरीफ सिर्फ़ हम रमज़ान में ही निकालेंगे, और कई बार ऐसे होता है कि हम इतने बिज़ी होते हैं, भूल भी जाते हैं, माइंड की तरफ जाता ही नहीं, अरे कुरान शरीफ भी तो हमें पढ़ना था। लेकिन अब पढ़ना शुरू करें। अगर आप ट्रैवल में भी पढ़ सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर, ऑफ़िस में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, आप वुज़ू करें और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाएँ। पहले इसलिए पढ़ना शुरू करें ताकि आपको आसानी हो रमज़ान में। रमज़ान में जितनी भी तिलावत की जाती है, जितनी भी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जो भी नेकियां की जाती हैं, उनका सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रमज़ान में एटलीस्ट एक एक कलाम पाक तो हम सब कर ही पाएँ, अगर ज़्यादा भी ना कर सकें तो। दुआ करें कि अल्लाह ताला एक एक कलाम पाक करने की तौफीक तो दे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 7-8 भी पढ़ते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आजकल फ़ोन के ज़माने में किसी का 1 या 2 कलाम पाक भी मुकम्मल हो पाता है, बहुत कम लोग हैं। तो कोशिश करें कि कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें। अभी 24 दिन बचे हैं रमज़ान के आने में, और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें। साथ में आप इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें, क्योंकि देखें ये शाबान का महीना है, वैसे भी इसमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा की नफ़िल पढ़नी चाहिए, बरकतों की दुआ करनी चाहिए, ज़िंदगी में बरकत की भी, और माल और रिज़्क में बरकत की भी, क्योंकि शाबान का महीना बहुत खूबसूरत है, बहुत बरकतों वाला है, और इसी महीने में साल के पूरे अमाल लिखे जाते हैं, और मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला भी होता है। तो दुआ करें अल्लाह ताला साथ खैरियत के हम सबको ईद और उससे अगली वाली ईदें नसीब करे। अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम इतने अच्छे अमाल कर लें कि जब हमारा वक्त आए तो हम खुशी-खुशी अल्लाह ताला के पास जाएँ। है ना? अभी तो बहुत डर लगता है ना मौत से, मुझे खुद भी लगता है कि अगर ऐसे अचानक आ गई तो अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएँगे? हमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। हमने तो पाबंदी के साथ इतने साल अपनी नमाज़ें ही नहीं पढ़ी। तो अपनी नमाज़ों के साथ क़ज़ा नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 5 फ़र्ज़ नमाज़ और कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करें, इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, और सूरह इख़लास एटलीस्ट दिन में 10 टाइम्स पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको जन्नत में एक बंगला बनवाना है अल्लाह ताला से, और आप पूरे रमज़ान में अगर 30 दिन ये सूरह इख़लास पढ़ेंगे ना 10-10 टाइम्स, तो आप देख लें कि रमज़ान में आप 30 बंगले बनवा सकते हैं। और सूरह इख़लास को 3 टाइम्स भी ज़रूर पढ़ें दिन में एक बार, आपको एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है।
اور درود پاک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، استغفار بھی بتا دیا ہے، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ دعائیں بھی شیئر کروں گی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تراویح کی۔ تراویح کی نماز آپ سب نے پڑھنی ہے، اور اسے پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی تراویح کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی، اسی لیے میں اسکرین پہ لگا رہی ہوں۔ آپ نے رمضان آنے سے پہلے ہی اس دعا کو یاد کر لینا، اور میں ہر سال اسے یاد کرتی ہوں، مجھے یاد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو ایک دو بار ریپیٹ ضرور کرتی ہوں۔ اور تراویح کی دعا ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور یہ بہت ایزی ہے، بس آپ نے تراویح میں اسے پڑھنی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو تراویح پڑھنے کا پورا طریقہ اور تہجد کیسے پڑھیں جس سے آپ کی دعاؤں میں بھی اثر آئے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، پورا تہجد کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ اور کس کس کو یہ رمضان سیریز اچھی لگ رہی ہے، کس کس نے اس رمضان سیریز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ڈائری، ایک نوٹ بنانا ہے، اور اس ڈائری میں آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، اور میں اپنی ڈائری کی فوٹو کلک کر کے نا آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹ میں شیئر کر دوں گی۔ اسی طریقے سے آپ بھی ڈائری بنا لیں، اور اس ڈائری کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ رمضان میں آپ نے ایک کارنر بنانا ہے اپنی عبادت کے لیے، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، چاہے آپ ان میرڈ ہیں، چاہے آپ میرڈ ہیں، ضروری نہیں ہے جیسے آپ کو ٹی وی میں بلاگنگ وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے اس طریقے سے، بٹ یہ طریقہ بالکل صحیح ہے۔ رمضان میں کہ اسپیشل آپ ایک روم کے اندر ایک کارنر ہی ہو، چاہے چھوٹی سی جگہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ ایک جانماز بچھا دیں، بیٹھنے کے لیے کمفرٹیبل سیٹ بنا دیں تاکہ دو لوگ آرام سے بیٹھ سکیں، اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اور اس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں پر بیٹھ کر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پر نا فرشتے بھی آتے ہیں، اور مطلب وہ جگہ جو ہے وہ ہمیشہ پاک ہونی چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ایک کارنر سیٹ کر دیں، اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر کی چیزوں سے ہی، اپنے ہی بجٹ سے، جو آپ کے گھر پہ ڈیکوریشن کا سامان ہے، جو آپ کے گھر پہ جانماز ہے، مطلب پریئر میٹ ہے، اسی سے آپ اپنا اس ایریا کو کیسے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں، اور آپ کا سچ میں دل بھی لگے گا اس سے نا۔ جو آرٹیفیشل کینڈلز آتی ہیں نا وہ رکھ لیں، جب آپ عبادت کریں وہاں پہ تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، آپ کا بہت دل لگے گا۔ ایسا کارنر اگر ہونا تو اور بہن بھائیوں کا بھی دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس طریقے کا ایک کارنر سیٹ اپ کر لیں تاکہ آپ کا بھی دل لگے اور آپ کو اس رمضان میں بہت مزہ آئے۔ لیکن یہ رمضان کی تیاری جو ہے آپ نے پہلے سے کرنی ہے، جیسے ہم کوکنگ کی تیاریاں کر لیتے ہیں، سبزیاں کٹنگ کر کے فریز کر لیتے ہیں، چنے وغیرہ ابال کر فریز کر لیتے ہیں، کباب بنا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں نا، ویسے ہی آپ نے ابھی آج سے ہی شروع کر دینی ہے یہ ساری چیزیں نا، اور دھیرے دھیرے اسی نوٹس کے بیچ میں آپ نے اور چیزیں ایڈ کرتی جانی ہیں، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کا طریقہ بھی دوبارہ سے شیئر کروں گی، تراویح کا طریقہ دوبارہ سے پہلی بار شیئر کروں گی تراویح کا، تو تراویح کیسے پڑھنی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ آپ ساری میری پیاری سی بہنیں اس بار تراویح بھی پڑھیں، قرآن شریف بھی پڑھیں، اور نمازیں بھی پڑھیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر سوچ لیں کہ جب موت آ جائے گی نا تو پھر آپ کے پاس کسی بھی چیز کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ تو کوشش کریں اپنا فون یوز کم کریں، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں بھی کم کرنی شروع کر دیں، لیکن نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اگر آپ آفس اور کالج کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی تو آپ رات میں قضا ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ چلیے اب دعا کرواتے ہیں اور دعا میں ضرور شامل ہوں۔ آج کی ہماری پہلی دعا ہے شبنم کے لیے۔ آپ سب پلیز شبنم کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ اور میں نے آپ سب سے بھی کہا تھا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور مجھے ایک کمنٹ آیا تھا بہت ہی گھٹیا کہ آپ کیا ساتویں آسمان پر بیٹھی ہوئی ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں کروا رہی ہیں، یا پھر آپ کے دعا کروانے سے دوسروں کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے کہنے سے لوگ دوسروں کے لیے دعا کر دیں گے۔ اور اس بندے نے آپ سب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایسے دعائیں مت کروایا کریں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، میں حدیث بھی سنا رہی ہوتی ہوں ہمارے نبی کی، اور پھر بھی وہ لوگ ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں۔ اور ہماری نیکسٹ دعا ہے: السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، میرے لیے دعا کریں کہ میرا رشتہ جلدی سے ہو جائے۔
اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہم سفر سے نوازے۔ آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ اور نیکسٹ دعا ہے مریم کی، یہ کہتے ہیں آپ ہی پلیز دعا کروا دیں کہ میرے بھائی کی جاب لگ جائے۔ انشاءاللہ آپ سب بھی ان کے بھائی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی جاب لگوا دیں اور ان کا رزق کا وسیلہ بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے السلام علیکم آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کروا دیں، مجھے اچھا رشتہ جلدی سے ہو جائے۔ ان کا نام آفرین ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک شوہر عطا کرے اور جلد سے جلد ان کا رشتہ ہو جائے۔ اور ہماری نیکسٹ دعا ہے آپ ہی کوئی ایسی دعا بتائیں جو پڑھنے سے جادو کا اثرات ختم ہو جائے۔ تو آپ ڈیلی 3 ٹائمز سورہ ناس، 3 ٹائمز سورہ اخلاص، 3 ٹائمز سورہ فلق اور ساتھ میں 1 یا 2 بار آیت الکرسی اور ساتھ میں 3 ٹائمز درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بری نظر، حسد اور جادو سے بچا جا سکتا ہے۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے ضرور ضرور سے آپ نے سچے دل سے دعا کرنی ہے اور اپنی نمازوں میں بھی دعا کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا بچے کا نام محمد ہے، مجھے 9 سال کے بعد ہوا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا نہیں ہے ابھی تک بھی، اور 26 دن سے یہ ہاسپٹل میں ہے اور ان کا بچہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پلیز ان کے لیے اسپیشل دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محمد کو لمبی زندگی دے، تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھیں، اللہ انہیں لمبی زندگی اور تندرستی اور صحت عطا کریں، اللہ ان کے لیے آسانیاں کریں۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے محمد کے لیے اسپیشل دعا کریں، چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو جلد سے جلد ٹھیک کر دے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے، اولاد کے لیے 7 سال ہو گئے شادی کو، پلیز دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ ان کا نام گڑیا ہے، ان کے لیے آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اولاد نرینہ یا اولاد رحمت جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، صحت والی، تندرستی والی، زندگی والی اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ بہت پیارا میسج ہے، ویسے تو اس پہ عبدالسلام لکھا ہوا ہے لیکن یہ کسی لڑکی کا میسج ہے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے سلام کیا ہوا ہے، وعلیکم السلام، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرواؤں اور ساتھ میں انہوں نے بہت سارے چیلنج وغیرہ ایکسیپٹ بھی کیے ہیں میرے چینل سے، تہجد بھی پڑھتی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتی ہیں اور جو میں نے ان کو بتایا ہے یہ وہ بھی پڑھتی ہیں۔ پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کریں کیونکہ انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ میں اپنے سبسکرائبر سے ان کے لیے دعا کرواؤں۔ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔